میں جب تک زندہ ہوں کیا پتہ کل مر جاؤں. آخری کام یہی کر کے مرنا ہے کہ سب سے بڑے مسئلے, سب سے بڑے ریچھ سے جنگل میں جا کے لڑائی کی تھی. جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے آپ کی, جتنا چھوٹا دشمن ہوتا ہے اتنی چھوٹی اوقات ہوتی ہے. مسلمان لڑکے کو اور لڑکی کو ٹرین کرنا ہے گلوبل لیول کے اوپر, بگیسٹ پوک دا بگیسٹ بیئر وین ایور یو گیٹ اے چانس. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے, زیادہ طاقت لینی پڑتی ہے, زیادہ سیاست کرنی پڑتی ہے, زیادہ آئی کیو بڑھانا پڑتا ہے, زیادہ موریلٹی بڑھانی پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو مارنے کے لیے تو یہ کام نہیں کرنے پڑتے کیونکہ وہ لو سٹینڈرڈ ہے. اسلام کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ فرعون سے جا کے پنگا لو, فرعون کو جا کے گریبان سے پکڑو. دس از دا سٹینڈرڈ. اور اسرائیل از دی اونلی ریئل فرعون. امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, ہمیں پتا ہے پورا کا پورا سرکٹری کیسے ہے انگلینڈ, امریکہ, یورپ کی اور اسرائیل کے ساتھ. تو اس کے علاوہ کیا ہمارا کام ہونا چاہیے دنیا میں اس وقت؟ اپنے بچے ٹرین کرنے ہیں تو سب سے بڑے ہاتھی سے جا کے نبر آزما کروائیں ان کو کہ بھائی یہ ہے تمہارا کام, باقی سارا کچھ فتح کر لو گے. چھوٹے دشمن خود ہی پسپا ہو جائیں گے بڑے دشمن کے ساتھ. یہ میرے اللہ کی سنت ہے, اپنے نبیوں سے سب سے پہلے یہ کام لیتے. فرعون کو بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کرنے نہیں بھیجا تھا, سیدھا فرعون کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ باٹم اپ دوستوں یاروں کو اکٹھا کر کے نکل لو. نو, سیدھا جاؤ فرعون کے پاس. دس از the matrix which is the sunnah of my own Rabb, my Lord اللہ عز و جل کی سیرہ کی سننا ہے یہ کہ اس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ ہے پرسپیکٹو. اس کا انگریزی میں بولتا ہوں کہ train your kids to be global Muslims. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. چھوٹے دشمن کے لیے نہیں ہو سکتی, سب سے بڑے دشمن کے لیے ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ جس کو تو جانتا ہے وہ دشمن بھی, اور جو تو نہیں بھی جانتا صرف اللہ جانتا ہے وہ والے دشمن بھی پسپا کرنے ہیں تمہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. سو جب اسرائیل کے اور فلسطین کے مسئلے کے اندر کنفیوژن آ جائے, وہ بھی اسلام کی ڈیفینیشن میں, سوری یہ برداشت, یہ سب سے پہلے اس کی روک تھام کرنی. اور I am not gonna centralize this conversation. It's a very common sense error everyone is doing. 5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کا ہمت ہے نہیں, اتنا ہوم ورک نہیں کر سکتے, مگر اپنی لائلٹی شو کرنے کیوں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر, اپنے آپ کو, اپنے 4 بندوں کے کھوکھے پہ بیٹھ کے جو 4 لڑکوں نے گپے مارے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انگلیاں انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ. There is nothing else that you guys are fetching like this. جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, اللہ کے راستے کے اوپر آئیں, کوالیفائی ڈسکوالیفائی اصولوں کے اوپر, اللہ کے رسول کے اصولوں کے اوپر کریں بندوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہو رہا کتابیں پڑھیں, فکر نہیں کریں, آپ کو نظر آ جائیں گے. ہر سیرہ کی کتاب میں آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز میں دکھاؤں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی کتاب میں دکھاؤں گا پاکستانی پولیٹیشن کے سٹینڈرڈ اور ان کے کرتوت کون کون لوگ کرتے تھے اس وقت. آپ کا سمجھ رہے ہیں کوئی نئے ہم نے گناہ انوینٹ کر لیے, نئے ہماری نفسیات آ گئی ہے. وی آر ڈوئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگز جو مکنز کر رہے تھے, جو غطفان کر رہے تھے. وی آر ڈوئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگز جو قریشی کر رہے تھے غزوہ احزاب سے پہلے, مکہ کے اندر جو قریشی کر رہے تھے, مدینہ کی سٹیٹ بن رہی تھی. ہم سب کچھ سیم کر رہے ہیں. ہم نے تو بنو قریظہ ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہوا ہے مشرف ٹائم پہ, ہم نے غطفان ہونے کا ثبوت دیا ہوا ہے پچھلے 20 سالوں سے, ہم نے قریشی مکہ کے جاہلیہ کے قریشی ہونے کا ثبوت دیا ہوا ہے, اور تو خیر ہم ہر گھر میں ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم ہر جگہ کے اوپر اسلام کے سٹینڈرڈ پہ, اسلام کے سٹینڈرڈز پہ لیڈرشپ لیول کے اوپر وہ رول ادا کرتے ہیں جو سیرہ کے اندر ولنز ادا کرتے ہیں, ان کے خلاف صحابہ نے ہر قسم کی طاقت لڑائی ہے. تو پہلے اپنے آپ کو تو جان لینا, لیٹس ایکسپٹ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کہتے ہیں نا حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں ہونا, شاباش, حق پہ رہتے. حق میرا صرف نبی ہے, اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے. کچھ ہوتا تو میرے نبی نے بتا دیا ہوتا, یہ حق ہے. ہم نیوٹرل نہیں ہوتے. ہم یوگر مسلمز کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کلوز ڈورز میں چائنا سے بات کر کے آئے ہیں. اوکے, ہم حق کو اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہوتے. ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتا ہے نا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ نہیں پتا تو فکر نہیں کریں, یوٹیوب کر لیں, مل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں. کہ جو یوگر مسلمز کے کیس میں نیوٹرل ہونے کو کہا تھا, ہم اس کیس پہ نیوٹرل ہیں. ہم بیہائنڈ کلوز ڈور چائنا سے بات کر کے آ گئے. اوکے, حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں رہتے. اوکے, سو ابھی بات صرف اسرائیل کی ہو رہی ہے. اسرائیل کی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اسرائیل کی ایگزسٹنس کو سمجھیں, اس کے پیچھے سازش کو سمجھیں.
قرآن کو سمجھیں اور توریت کے ان کی مانی ہوئی توریت کے اوپر جو آبجیکٹیوز لائن اپ انہوں نے کیے ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جوئش لابی کو کس ضرورت پہ انگلینڈ کی حکومت نے استعمال کرنا تھا اس جنگ کے لیے، اس لیے بیلفور تیار کیا گیا تھا، اس لیے ہرٹسل کی مان لی گئی تھی، اس لیے چیمبرلین کو اتارا گیا تھا اور چرچل کو واپس بلایا گیا تھا. پڑھ لیں تب آپ کو پتہ چلے گا اسرائیل کے پیچھے کاز کیا ہے. اوکے، انگلینڈ توریت کو نہیں مانتا، تھیوڈور ہرٹسل مانتا تھا، بیلفر مانتا تھا اور لوکل یہودی مانتے تھے. پڑھیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، بغیر پڑھے کہ مجھے آرگیومنٹس مت دیں. اوکے، سو ونس یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم دین یو بی لائک یہ تو پورا کا پورا دین ادھر خطرے میں آ جاتا ہے. جی ہاں، پورا دین خطرے میں آ جاتا ہے. ادھر قرآن اور توریت کی لڑائی کر دی انہوں نے. ادھر عرب اور جوز کی لڑائی نہیں ہو رہی، عرب اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ادھر ان کی مانی ہوئی توریت جو فیبریکیٹڈ کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے وہ نسخے نکال لیے جو سیدھا قرآن پاک سے ریپگنٹ ہیں اور قرآن پاک کے فلسفے کو توڑتے ہیں. یہ اسلام کی لڑائی ہے جو اسرائیل اور فلسطینی ہو رہے ہیں. ادھر فلسطینی نہ بھی ہوتے، کوئی اور قوم ہوتی، تب بھی میں اسرائیل کے خلاف ہوتا. تو یہ فلسطینی بھی نہ کریں میرے ساتھ، یہاں پہ صرف اسلام کی بات کریں. اوکے، سو جو بھی بندہ یہ بات نہیں سمجھ رہا، پلیز میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. جی کوئی کوسچنز لیتے ہیں، کوئی کوسچنز. اوکے، I'm not gonna take. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. میں اس ویڈیو میں بیسیکلی ایک پرپس آف لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان کو اسپیسیفکلی وی کین سے کہ ایک مسلمان کو جتنا اپنا پرپس بڑا رکھنا چاہیے، ایک بگر کینوس میں اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اسی کے ساتھ ہی اپنا جو اینیمی ہے، اپنا جو دشمن ہے، اس کو بھی ریکگنائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو چھوٹے چھوٹے دشمنوں کے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی ایک بگر گیم کے پلیئر نہیں بن سکتے ہو. آپ کبھی بھی ایک جو مین سٹریم ہے اس میں آ کے آپ اسلام کے لیے کام نہیں کر سکتے ہو. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ اگر آپ سوسائٹی کے پریشر میں آ رہے ہو، دیکھیں پیئر پریشر از ریئل. اگر آپ پیئر پریشر میں آ کے اسلام کو کمپرومائز کر رہے ہو، اسلامک اسٹینڈرڈس کو آپ فلفل نہیں کر رہے ہو، تو کبھی بھی آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ برائیاں چل رہی ہیں، سوسائٹی میں اتنے زیادہ مسکنسیپشنز آ رہی ہیں. وہ اس کی سب سے پرائم ایگزامپل از دیٹ کہ آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. اور ہم ابھی تک اپنے ڈومیسٹک وائلنس سے نکلے ہیں، ہم اپنے حرام ریلیشن شپ سے، اپنے بہت سی مایوس سی ایگزامپل ہے، مگر پھر بھی ہم بہت سے لوگ اس چیز میں انوالو ہیں اور اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہیں. تو دیکھ لیں جب تک آپ خود کو چینج نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک قوم خود کو نہیں بدلتی، اللہ کبھی بھی اس کی حالت نہیں بدلتے ہیں. آپ پاکستان کو بلیم گیم کرنے کے بجائے دیکھ، مسلمان کبھی بھی بلیم گیم نہیں کرتا. وہ سب سے پہلے خود کو ایک کیٹیگری میں لے کے آتا ہے، خود کو اپنے انالائز کرتا ہے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، میں کون سی چیزیں اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اتنا زیادہ خراب چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں فیل کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کس طرح ہر ایک کو اپنا رول پلے کر کے اسلامک سٹینڈرڈز کو فلفل کر کے ایک اچھا بگر چینج لا سکتے ہو، تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سسٹم کا پارٹ نہیں ہو، آپ اس میں پلے نہیں کر رہے ہو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ فلسطین کے لیے صرف پوسٹیں اپلوڈ کر سکتے ہو، آپ فلسطین دیکھیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آپ پروٹیسٹ نہ کریں، آپ ضرور سوشل میڈیا جادی بنیں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ پوسٹ لگا. ایک انڈیویجول کا، ایک ہر مسلمان کا ایک ایشو ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. ہم آرمی سے یا پھر وی کین سے کہ ہم گورنمنٹ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ سسٹم ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے یا سسٹم ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کریں. اپنا کلسٹر بنائیں، اپنے گروپ بنائیں، ان میں جا کے ایک اویئرنیس پرووائڈ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کے علاوہ آپ جتنا زیادہ فزیکلی چیزوں کو لے کے چلیں گے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ کریٹ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس کہ آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا کے وہی آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرنے لگ جاؤ یا پھر